زندگی کا چہرہ گرد غم سے اٹ کر رہ گیا، حال ماضی اور مستقبل سے کٹ کر رہ گیا۔ طول سایہ پر میں اپنے قد کا کرتا تھا قیاس، سر پہ جب سورج ہوا میں خود ہی گھٹ کر رہ گیا۔ جنگلوں صحراؤں میں تھا جب تلک میں ایک تھا، شہر آ کر مختلف حصوں میں بٹ کر رہ گیا۔ مجاز نے کہا تھا کہ سنانے کھینچ لی ہیں سر پہ باغی جوانوں نے، تو سامان جراحت اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اسی آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نظریات مجاز نے پیش کیے تھے، ان نظریات کو یہ احساس تھا کہ آزادی کے بعد مردوں کے شانے سے شان ملا کر چلنے کے لیے عورتوں کے اندر جو سلیقہ اور جو ہنرمندی ہوگی، وہ نہ صرف گھر آنگن تک، نہ صرف معاشرے تک، بلکہ ہمارے ڈائس تک آ جائے گی۔ آج ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں چند شاعرات ایسی ہیں، ان میں نسیم نکات کا جو مرتبہ، جو مقام ہے، وہ یقیناً سب سے منفرد ہے، لہجے کے اعتبار سے بھی، شاعری کے اعتبار سے بھی، گفتگو کے اعتبار سے بھی، لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے بھی، اور مشاعرے میں کلام پیش کرنے کے اعتبار سے بھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظم نہیں بلکہ سامعین محترمہ نسیم نکات کو بلائیں تالیوں کی گونج میں، تاکہ ان سے کلام سنا جائے۔ حاضر کر رہی ہوں کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا۔ چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے اپنی دعائیں مجھ تک پہنچائیں تاکہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیجیے شعر پڑھنے کا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ سب بھی سب دکھ رہے ہیں، ایک ایک آدمی دکھ رہا ہے، آپ سب بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اپنی دعائیں مجھ تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ تمہارے پاس سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا۔ شعر سنیے کہ ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا، ہمارے چہرے کے داغوں پہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا، دکھائیں کیا۔ ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا، جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا۔ بہت شکریہ، بہت ذرا نوازی ہے آپ کی، اور عرض کرتی ہوں کہ پتھروں کا خوف کیا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، پتھروں کا خوف کیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، خود کو ہم نے آئینہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا، خود کو ہم نے آئینہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم کسی انسان سے کوئی طلب رکھتے نہیں، ہم کسی انسان سے کوئی طلب رکھتے نہیں، ہے ہمارا اے خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، ہے ہمارا اے خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، ہے ہمارا اے خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، کر کے بسم اللہ چل منزل تیری ٹھوکر میں ہے، کیا بات ہے، کر کے بسم اللہ چل منزل تیری ٹھوکر میں ہے، آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا، جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم، سچا یہ اس کیفیت سے 7 مرتبہ اللہ نے گزارا، اور یہ شعر سنیے گا خاص طور سے، جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم،
ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہوگی پوری ہر دعا ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا اور ترنم سے حاضر کر رہے ہوں ایک غزل کے 3 شعر سنیے گا اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا دیکھیے یہ بچہ جو ہے یہ بہت خوش ہوا یہ شاید اسی پروسیس سے گزر رہا ہے لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے نوجوان لڑکوں اور یہ مشورہ کیوں دیا ہم مائیں اپنے بچوں کو بہت سمجھاتی ہیں 10 سال تک اڑے رہتے ہیں اپنی بات پہ اور خود ہی جو کرنا ہوتا ہے کر کے چھوڑتے ہیں بہرحال سمجھانا ہمارا فرض ہے دیکھیے گا یہ شعر یہ سب نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں مبارکباد دیتی ہوں اہل سنڈیلا کو کہ آج کے اس میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ٹی وی کے دور میں یہ بچے اتنی دیر تک اپنی تہذیبی وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں مبارکباد کے مستحق زندہ باد سنڈیلے کے سامعین زندہ باد اور کیوں سمجھایا دیکھیے گا ناپ تول کر گھر بر حیثیت پہ مرتی ہیں تم سننا چشم الدین ناپ تول کر گھر بر حیثیت پہ مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے عشق میں کوئی لڑکی اور یہ شعر دیکھیے گا جتنے ہم لوگوں کے ہم عمر بیٹھے ہیں بزرگ بہت کم رہ گئے ہیں سلمہ آغا کو سن کے سارے بزرگ اٹھ کے چلے گئے اب جو ہے جوان بچے ہی ہیں زیادہ تر کچھ بزرگ ہیں تو ان کے دل کی حالت اور میری حالت سنیے گا یہ شعر پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو واہ 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 پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے بڑا شعر کہہ دیا والدین کی قسمت اور 2 شعر اور اگر اجازت دیں تو سنا دوں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار آپ لوگ تالی بجا کے مجھے بتائیں ہاں کہ میں پڑھ سکتی ہوں حاضر کر رہے ہوں عرض کیا ہے کہ دن خوابوں کو پلکوں پہ سجانے میں گزر جائے دن خوابوں کو پلکوں پہ سجانے میں گزر جائے رات آئے تو نیندوں کو منانے میں گزر جائے رات آئے تو نیندوں کو منانے میں گزر جائے جس گھر میں میرے نام کی تختی بھی نہیں ہے نیم پلیٹ جس گھر میں میرے نام کی تختی بھی نہیں ہے ایک عمر اسی گھر کو سجانے میں گزر جائے بہت اچھا ایک عمر اسی گھر کو سجانے میں گزر جائے ڈوب رہے ہیں خواب میرے کچھ ہمدردی کے تنکے ڈال ڈوب رہے ہیں خواب میرے کچھ ہمدردی کے تنکے ڈال آ میرے خالی آنچل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال
آ میرے خالی آنچل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال، اور جال کھینچنا تو رشتوں کی سب سے آخری منزل ہے، جال کھینچنا تو رشتوں کی سب سے آخری منزل ہے، نیا نیا ہے ساتھ تبھی تو ہمدردی کے دانے ڈال، نیا نیا ہے ساتھ تبھی تو ہمدردی کے دانے ڈال، میرے لیے یہ شرط مجھے ساوتری بن کر جینا ہے، میرے لیے یہ شرط مجھے ساوتری بن کر جینا ہے، اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال، اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے، زور سے بجائیں تالیاں، ایسے نہیں، جس طرح سے میں جوش میں پڑھتی ہوں چاہتی ہوں آپ کو بھی اسی اپنے ماحول میں لے آؤں، کیونکہ یہ شعر جگر کے خون سے کہے ہوئے شعر ہیں۔ یہ جو مسلسل ماحول چلا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، مگر ہم لوگ پوری راتیں جاگ کر اور اپنے کلیجے کے خون سے یہ شعر کہتے ہیں، اور اس پہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سچی داد مل جائے۔ میرے لیے یہ شرط مجھے ساوتری بن کر جینا ہے، اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال، دفتر کی ایک دوست پہ اپنی ساری کمائی پھونک مگر، دفتر کی ایک دوست پہ اپنی ساری کمائی پھونک مگر، بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر پیسے ڈال، بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر پیسے ڈال۔ بہت شکریہ حضرات، بہت آپ لوگوں نے سن لیا۔ 3 شعر اور میں حاضر کرنا چاہ رہی ہوں، ترنم سے سنا دوں 3 شعر؟ حاضر کرتی ہوں۔ ہوا کیا چیز ہے جی ہوا کیا؟ اچھا، حکم مل رہا ہے ناظم مشاعرہ نے بہت خوبصورت مشاعرے کی نظامت کی، فل ٹائم جاب کی اور بہت پوری رات محنت کی، ان کا حکم ہے اور مجھے ماننا ہے۔ سنیے گا، ہر خطا جو بھول جائے مامتا، جی اچھا دھجے ابھی حاضر کرو سرکار، ڈانٹیے نا، میرا دل بہت کمزور ہے قسم سے، 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ہر خطا جو بھول جائے مامتا کیا چیز ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے، ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں، ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں، ہاتھ کو دیوار کر لو یہ ہوا کیا چیز ہے، ہاتھ کو دیوار کر لو یہ ہوا کیا چیز ہے، چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا، چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا، حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے، حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے، پھر رہی ہوں اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں لیے، غزل کا شعر دیکھیے گا، خالص غزل کا شعر، پھر رہی ہوں اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں لیے، اس کے چہرے کے مقابل آئینہ کیا چیز ہے، کیا کہنے، اس کے چہرے کے مقابل آئینہ کیا چیز ہے، اس کے آنے کی خبر سنتی ہوں پر آئے تو وہ، اس کے آنے کی خبر سنتی ہوں پر آئے تو وہ، میں تو آنکھیں کر دوں روشن یہ دیا کیا چیز ہے، میں تو آنکھیں کر دوں روشن یہ دیا کیا چیز ہے۔ یہ ان کا حکم تھا اور بھائی کا حکم ہے، میں حاضر کر رہا ہوں کہ مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں، ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں، بس احترام میں رسپیکٹ، بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں، بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں، جو پر پسار تو پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں، جو پر پسار تو پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں، بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا، بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں، زباں جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں، وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے، وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں، کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں، اور برے دنوں میں سبھی دوست ایسے روٹ گئے، برے دنوں میں سبھی دوست ایسے روٹ گئے، خزاں میں جس طرح پیڑوں سے پتیاں اڑ جائیں، خزاں میں جس طرح پیڑوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر، کوئی بتلائے
کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے، کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے۔ اور لکھنؤ کی شاعرہ ہوں، شعر دیکھیے گا، لکھنؤ کی زبان اور تخیل اور احساس سنیے گا اس شعر میں۔ کیسا یہ شور ہے، کیا چھن سے ہوا ہے آخر، سنیے گا، کیسا یہ شور ہے، کیا چھن سے ہوا ہے آخر، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا ہے، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا ہے۔ اور میرے بچے نوجوان سننا کہ کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، کتنی آسانی سے، عادل میاں سنیے گا، کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، تم تو نادان ہو، تم نے ابھی دیکھا کیا ہے، تم تو نادان ہو، تم نے ابھی دیکھا کیا ہے۔ اور جو وعدہ تھا آپ سے ترنم سے، تو 3 شعر، صرف 3 شعر، اور اس کے بعد طاہر بھائی کو سنیے آپ لوگ، مطلع عرض کر رہی ہوں۔ کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، یہ میری حیات کے 4 دن، یہ میری حیات کے 4 دن، اسی کشمکش میں گزر گئے، یہ میری حیات کے 4 دن۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے مجھے ایک بار۔ یہ میری حیات کے 4 دن، اسی کشمکش میں گزر گئے، کبھی ہنس کے دیکھا میری طرف، کبھی دوسروں پہ نگاہ کی، کبھی دوسروں پہ نگاہ کی، یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی، یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی، کبھی جی گئے کبھی مر گئے، میری حیات کے 4 دن۔ اور یہ تیسرا شعر، اس کے بعد اجازت چاہوں گی آپ سب سے، سنیے گا۔ ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں، کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، جو بلندیوں سے اتر گئے، میری حیات کے 4 دن، کبھی چاند بن چمک گئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔